میرے والد بہت محبت کرنے والے اور شفیق باپ تھے۔ وہ ہمارا خیال رکھتے تھے۔ یوں تو ان میں ساری خوبیاں موجود تھیں، مگر ایک بری عادت تھی، ان کی بد نصیبی بن گئی، اور پھر اس بد نصیبی کے اندھیرے نے آگے چل کر ہم سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابو جان کو خوشحالی کے زمانے میں نشے کی عادت ہو گئی۔ کچھ اوباش قسم کے دوستوں نے انہیں غلط راستوں پر لگایا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پہلے ہی ان کی بڑی عزت تھی۔ پھر جب وہ رات گئے نشے میں دھت ہو کر گھر آنے لگے تو محلے پڑوس میں بھی خبر ہو گئی کہ ممتاز صاحب کس قسم کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں۔ وہ اب زیادہ تر آدھی رات کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ دیر سے آتے تو صبح دیر تک سوتے رہتے اور کام پر نہ جا سکتے تھے۔ اس طرح ان کا کاروبار کو بھی گھن لگنا شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ کو یہ غم دیمک کی طرح چاٹ گیا، اور آخرکار ایک روز وہ اس غم میں سلگ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ہم پر بھی مشکل وقت آن پڑا تھا۔ شاید امی کے نصیب کی وجہ سے خوشحالی تھی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد غربت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا، ہم صرف 3 بہنیں تھیں، اور ابو جان کو یہ محرومی بھی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں ہے۔ جب امی فوت ہوئیں تو ابو جان تھے۔ ان کی عمر ایسی تھی کہ چاہتے تو شادی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ ایک تو ہماری مالی حالت خراب ہو چکی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں ہم تینوں بہنوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سوتیلی ماں آ کر اپنے ستم کا نشانہ بنائے۔ ان دنوں میری عمر 14 سال کی ہو گئی تھی، میٹرک پاس کر رہی تھی۔ کوثر مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، اور کلثوم یعنی سب سے چھوٹی بہن ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ مجھ پر بڑی ذمہ داری آن پڑی، گھر کا کام کاج اور پھر ابو کی دلجوئی، کیونکہ وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ہماری بھی انہیں فکر تھی، اور کاروباری پریشانی نے بھی آن گھیرا تھا۔ امی کی وفات کا صدمہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ ان کا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا، اوپر سے بوڑھے دوستوں نے جو لت انہیں چمٹا دی تھی وہ بھی ان کا خون چوس رہی تھی۔ شام ہوتی تو انہیں چکر سے آنے لگتے، نشہ نہ ملتا تو ہر ایک سے لڑتے اور الجھتے۔ محلے والوں کی نظر ان کی عزت اور وقار ختم ہو چکا تھا۔ محلے دار کہتے تھے کہ اس شخص کے گھر میں بن ماں کے بچیاں ہیں، اس کو اب اپنا کردار صحیح کر لینا چاہیے۔ محلے والوں نے اعتراض بھی درست تھا۔ اس اعتراض میں جو صاحب پیش تھے، ان کا نام مجید احمد تھا۔ مجید صاحب پہلے کبھی اچھے دنوں میں ہمارے ابو کے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن جب میرے والد بوڑھے راستوں کے مسافر ہو گئے تو وہ ان کے کھنچ گئے۔ 2-4 بار ابا جان کو سمجھایا، مگر ابا جان کو تو دولت کا نشہ تھا، تب وہ کسی کی نہ سنتے تھے۔ الٹا مجید صاحب سے الجھ پڑے، کہہ دیا کہ میں اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، مجھ کو نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مجھ کو اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ اس طرح کلامی کے بعد مجید صاحب نے ابا جان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اب محلے بھر میں جو مخالف گروپ ابا جان کے خلاف صف آرا تھے، مجید صاحب اس گروپ کے سرکردہ لیڈر بنے ہوئے تھے۔ وہی اپنے گھر میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتے کہ وقار صاحب کو اب اس محلے سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ان کا اخلاق خراب ہے، جس سے محلے پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم اگر کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے تو یقیناً اس روز کی جھک بک بک سے مکان بدل لیتے، لیکن ہمارا گھر ذاتی تھا۔ ہم کسی طرح بھی چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے۔ ابا جان نے یہ مکان اچھے دنوں میں بہت شوق اور لگن سے بنوایا تھا۔ انہی دنوں جب ابا جان کے خلاف سارا محلہ متحد ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئے، ان کے پھیپھڑوں پر نشے نے برا اثر ڈالا تھا، انہیں اسپتال داخل کرایا گیا، مگر ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، وہ جانبر نہ ہو سکے، اور امی کے انتقال کے 5ویں سال وہ بھی ہمیں اس دنیا میں ٹھوکریں کھانے کی تنہا چھوڑ گئے۔ میں BA پاس کر چکی تھی، کوثر FA کے دوسرے سال میں تھی، اور کلثوم میٹرک میں۔ ہم تینوں بہنیں تنہا رہ گئیں۔ امی جان فوت ہوئیں تو باپ کا آسرا تو تھا، اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس سر پر چھت بھی باقی نہ رہی تھی۔ کچھ دن تو ہم رونے دھونے میں مشغول رہے، مگر کب تک، جبکہ روزمرہ کا خرچہ گھر میں موجود نہ تھا۔ ہم زیادہ دیر تک سوگ کیسے مناتے؟ دال روٹی کی فکر تھی۔ ابا جان نے صرف ایک مکان ہی چھوڑا تھا جس میں ہم رہ رہے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ رفتہ رفتہ بکتا گیا، اور آخر میں کچھ بھی باقی نہ بچا تو ابا جان بھی ہم سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے نوکری کی تلاش تھا، کیونکہ اب میں ہی اپنے کنبے کی سربراہ تھی۔ صبح سویرے ڈگریوں والا لفافہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر گھر سے نکلتی، دفتروں کی ہاک چھان کر دوپہر کے بعد منہ لٹکا کر گھر واپس آ جاتی۔ کوئی جان پہچان تھی نہ سفارش، اور اس کے بنا نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ ادھر گھر میں یہ حال تھا کہ ایک وقت کا چولہا جلانا بھی محال تھا۔ کچھ دن تو دور نزدیک کے رشتہ داروں نے ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی
ہمیں حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز میں ڈگری والا لفافہ ہاتھ میں لیے مایوس اور تھکے ہوئے قدموں سے گھر لوٹ رہی تھی کہ محلے کے ایک اوباش نوجوان نے مجھ پر فکرے کسے۔ میں نے اس کی جانب مخاطب ہوئے بنا ہی بوڑھے آدمی کے منہ نہ لگنا جائے، البتہ اس روز میرا کلیجہ کٹ گیا۔ بھوک سے پیٹ میں ویسے ہی مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اس بے خودہ شخص کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ کوثر نے پہلا سوال یہی کیا کہ باجی نوکری مل گئی؟ میں نے میرے چہرے کی طرف بعد میں دیکھا جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ تب بجائے تسلی دینے کے وہ بھی رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر کلثوم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اگلے دن پھر وہ نوجوان مجھ کو راستے میں ملا۔ آج اس نے پھر سے ہی بےہودگی کی۔ میں برداشت نہ کر سکی اور اس کے الجھ پڑی۔ ابھی میں اس گنڈے کو برا بلا کہہ رہی تھی کہ میں نے سامنے سے مجید صاحب کو آتے دیکھا۔ انہوں نے بھی اس گنڈے کی حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ قریب آئے تو دیکھا میں رو رہی تھی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ اس نوجوان کو انہوں نے برا بلا کہہ کر بھگا دیا کہ آئندہ میں نے تم کو اس محلے کی شریف بچیوں کی تنگ کرتے دیکھا تو انہوں نے تمہاری شکایت کی تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ چونکہ اس گنڈے لڑکا شہزاد کی انہوں نے کافی بے عزتی کی تھی، اس لیے اب وہ ہمارا دشمن بن گیا تھا۔ وہ روزانہ 2-4 اپنے جیسے بدماش لے کر ہماری گلی میں آ جاتا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم بہنیں تنہا گھر میں رہتی ہیں اور تینوں کو گھر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ مجھے ملازمت کی تلاش میں کوثر اور کلثوم کو حصول تعلیم کی خاطر شہزاد اور اس کے دوستوں نے ہمارے گھر سے نکلنے کے اوقات نوٹ کر لیے تھے۔ باقاعدہ یہ اب ہمارا پیچھا کرتے اور ہمارے گھر میں پتھر پھینک کر ہمیں ہراساں کرتے۔ اس صورتحال کو ہم کہاں تک برداشت کرتے؟ آخرکار میں نے جا کر پڑوس میں شکایت کی۔ ہمارے پڑوس میں خواجہ صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی کبھی کبھار ہماری خبر گیری کر لیا کرتی تھی۔ خواجہ صاحب نے مجید صاحب کو بلا کر حالات سے آگاہ کیا۔ اگلے روز دروازے پر دستک ہوئی۔ جمعہ کا روز تھا۔ ہر گھر پر تھے۔ دیکھا مجید صاحب آئے ہیں۔ میں نے کہا اندر آئیے چچا جان۔ وہ اندر آ گئے۔ ہمارا حال احوال دریافت کیا تو بہم اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ ان کو دلی کلک اور وہ بولے بیٹا اللہ کی مرضی جو ہوا یہی تم لوگوں کی تقدیر میں تھا۔ تمہارے والد صاحب سے بے شک میرے مراسم بعد میں قائم نہ رہ سکے تھے، لیکن ایک وقت میں وہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ تم میرے مرحوم دوست کی بچیاں اور دراصل تم ان کی نہیں اب میری بیٹیاں ہو۔ مجھ کو اپنا باپ سمجھو، جو تکلیف ہو بلا جھجک مجھ کو کہہ دیا کرو۔ میں خود بھی تمہارا حال احوال معلوم کرنے آ جایا کروں گا۔ انہوں نے ہمیں کچھ رقم بھی دی کہ یہ تمہارے والد صاحب نے مجھے قرض دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے قرضہ دیا ہوتا تو برے دنوں میں ضرور واپس لے لیا ہوتا۔ ہم کو بھی سخت ضرورت تھی۔ ہم نے رقم رکھ لی۔ اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ابو مجید چچا کے روپ میں پھر سے زندہ ہو کر آ گئے ہیں اور اب ہم بے آسرا نہیں ہیں۔ اب مجید چچا روز صبح شام ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھتے، ہماری ضرورتیں دریافت کرتے۔ میری نوکری کے لیے انہوں نے خود ہی تگودو شروع کر دی۔ صبح ان کی گاڑی کوثر اور کلثوم کو کالج چھوڑنے جاتی اور چھٹی کے وقت وہ انہیں گاڑی میں گھر لے آتے، اس لیے کہ محلے کے نوجوان اکیلی لڑکیاں سمجھ کر انہیں تنگ نہ کریں۔ کچھ دنوں تو امن رہا، پھر محلے میں کچھ اور قسم کی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگوں نے انکل مجید کی ہمدردیوں کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے آپس میں میٹنگز شروع کر دیں کہ مجید صاحب کو روکنا چاہیے کہ لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں، ان یتیم بچیوں سے اس قدر التفاق ٹھیک نہیں۔ زمانہ خراب ہے۔ ان دنوں ایک بار کوثر کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو مجید انکل ہی اس کو اسپتال لے گئے۔ میں بھی ایک بار ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر گئی۔ وہ مجھے ملازمت کے لیے کئی جگہوں پر انٹرویو کے لیے لے کر جاتے تھے۔ ان کا رویہ ہم تینوں بہنوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسا ایک سگے باپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر محلے والے نہ جانے کیوں اس بات کو غلط رنگ دے رہے تھے۔ دراصل اس مہم کو تیز کرنے میں کچھ ان گنڈوں کا بھی ہاتھ تھا جو ہمیں پہلے لاوارث سمجھ کر چھیڑا کرتے تھے۔ مجید انکل سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، کیونکہ ان کی نیت صالح اور عمل نیک تھا، نہ انہوں نے اپنی صفائی دینے کی ضرورت سمجھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ کھلم کھلا یہ ہم تینوں بہنوں اور مجید انکل کے خلاف ہو گئے۔ ہم پر نہایت گھٹیا اور گرے ہوئے الزامات لگا دیے اور ایک دن سارے محلے دار اکٹھے ہو کر مجید صاحب کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان لڑکیوں کو محلے سے باہر کرو یا خود یہ محلہ چھوڑ دو۔ آخر کیوں تم کو ہی ان نوجوان بچیوں کے مسائل سے اس قدر دلچسپی ہے؟ محلے میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں، غرض ایسا شور ہوا جیسے جلسہ ہو رہا ہو۔ مجید انکل کو انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ انہوں نے اپنی بے حد سبکی محسوس کی۔ آخرکار مجید انکل کو کہنا پڑا اگر میں انہیں اپنے مرحوم دوست کی بچیاں سمجھ کر ان کی دستگیری کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ان کی مدد نہ کرے تاکہ یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر برائی کے راستے پر چلیں؟ کسی پر بہتان لگانا گناہ اور آپ ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مگر محلے والوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ وہ شخص جو پہلے ان لڑکیوں کے باپ کا مخالف تھا اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بچیوں کا کیوں کیسے ہمدرد اور غمگسار ہو گیا۔ مردوں نے باہر یہ آگ بھڑکائی جبکہ عورتوں نے مجید انکل کے گھر جا کر اس آگ کو ایسی ہوا دی کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے سخت بدگمان کر دیا۔ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئی، ان کے گھر میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس روز بھی مجید انکل نے مجھ کو لے کر نوکری کے لیے جانا تھا، انہوں نے کسی سے سفارش کرائی تھی اور آج میرا انٹرویو تھا۔ جب میں اور انکل مجید واپس آئے تو دیکھا کہ گلی میں کچھ گنڈے قسم کے نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی گاڑی پر پتھر اٹھا کر مارے، پتھر کار کے شیشے پر لگے اور انکل مجید بھی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے گھر والے انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں چونکہ گاڑی کی پچھلی نشست پر تھی اس لیے گاڑی میں سیٹ کے نیچے ہو گئی، ورنہ میرا سر بھی پھٹ جاتا۔ تب ہی کچھ سنجیدہ محلے دار وہاں آ گئے، ورنہ یہ بدگماش جو شہزاد کے چیلے چاٹتے تھے انکل کی گاڑی کو آگ ہی لگا دیتے۔ انکل مجید کا بیٹا آرمی کا کورس کر رہا تھا، وہ کوہاٹ میں تھا۔ اس کو جب اپنے والد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ والد سے کہا کہ ابو اگر آپ جانتے ہیں مرحوم دوست کی ان یتیم بچوں میں سے کسی ایک کو اپنی بہو بنا لیں تو تمام محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے اس نیک مشن کی تکمیل بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کا مجھ کو اطمینان دلانا ہوگا کہ واقعی یہ لڑکیاں شریف ہیں۔ انکل مجید نے کہا کہ بالکل یہ شریف بچیاں ہیں، تمہاری بہنیں اور میری بیٹیوں کی طرح، صرف حالات کی وجہ سے نہیں، ان حالوں پر آن پہنچی ہیں۔ خالد نے باپ کو نیکی کا ایک نیا راستہ دکھا دیا تھا۔ اسپتال سے آتے ہی انہوں نے محلے والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کی ان بچیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ فی الحال منگنی کی رسم ہوگی اور جب وہ ٹریننگ مکمل کر لے گا تو شادی ہو جائے گی۔ بتائیے کیا اب بھی آپ کو اعتراض ہے؟ محلے داروں نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، بالکل نہیں، مگر اب ہمیں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہوتا کہ آپ ان بچیوں سے کسی بیٹوں کو رشتے کرنا چاہتے ہیں تو اتنی باتیں ہم نہ کرتے۔ ہم بھی کہتے تھے بھلا مطلب تو کوئی کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، آپ کیسے کر رہے ہیں ان کی مدد؟ آخر مطلب ظاہر ہو گیا نا۔ تاہم خیر وہ ہوئی کہ مطلب خیر کا تھا اور لوگ مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر خالد بھی اپنے والد کی طرح اتنا اچھا انسان نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کو بھی خود ہی راضی کر لیا اور ان کے غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ میری منجلی بہن کوثر کی شادی خالد سے ہوئی کیونکہ وہی اس کے جوڑ کی تھی۔ میری شادی کے بعد میں انکل نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ آج میں اور کوثر اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ کلثوم شادی پر راضی نہ تھی، وہ میڈیکل جوائن کرنا چاہتی تھی، وہ تھی بھی بہت محنتی، لہٰذا اس کو انکل مجید نے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ آج وہ ڈاکٹر ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے سہارا اور یتیم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمیں بھی اگر انکل مجید جیسے مضبوط ارادے والے انسان کا سہارا نہ ملتا تو نہ جانے ہماری زندگی کی کشتیاں کن گردابوں کی نظر ہو چکی ہوتی۔ سین، ملتان۔